ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسفنا دے اندر نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سائنس، قرآن اور تفکر کائنات، یعنی سائنس کی ہے، قرآن کی اندر ہے، کائنات اللہ کی میں بڑھائی ہے۔ کیا سائنس اور قرآن ایک نے یا سائنس اور قرآن الگ الگ نے؟ یہی میں سمجھائن دی کوشش کراں گا۔ دعائے مالک سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عصر حاضر دے اندر ہزارہ ہا فتنے نے، ایک فتنہ نہیں، کئی فتنے نے۔ انہاں ہزارہ فتنے چوں ایک فتنہ ہے بھی ہے کہ قوم یہ سمجھ دیئے کہ سائنس قرآن چوں نکلی ہے، کیونکہ سائنسی ایجادات دا دور ہے، اور یہ بھی سمجھ دینے کہ سائنس جو کچھ دے سکتی ہے معاذ اللہ وہ قرآن نہیں دیندہ۔ حالانکہ قانون ہے
کہ قرآن ہو رہے سائنس ہو رہے، جنہ لوگاں دا یہ نظریہ ہے نا بس سائنس قرآن بچوں ہی نکلی ہے، سائنس تے قرآن ایک ہی ہے، وہ ایک باطلہ سوچ ہے۔ سائنس اور قرآن دے درمیان زمین و آسمان دا فرق ہے۔ سائنس دی اپنی سوچ ہے، تو قرآن اللہ سونے دا کلام ہے۔ پہلی ونڈ تے ہی ہے نا، بس سائنس ایک دنیاوی ایجادات دا نام ہے، قرآن اللہ سونے دے کلام دا نام ہے۔ میں وضاحت کراں گا۔ اللہ سونا فرماؤندا ہے واللہ وما انزلنا علیک الکتاب، اے حبیب اساں جو قرآن آپ نازل فرمایا ہے، ان دا مقصد ہے الا تبین لهم الذی اختلفوا فی، تاکہ لوگاں تے تسی وہ چیز بیان کرو جن دے وچ لوگاں دا اختلاف ہے۔ فیہ ہدم و رحمہ، اس قرآن وچ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اس قوم واسطے جیڑی قوم ایمان رکھ دیے۔ ہدایت رحمت انہاں بندیاں نوں ملے گی جڑے ایمان والے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض، اللہ سونا فرماؤندا ہے اساں آسمانہ تو پانی نازل فرمایا، یعنی بارش۔ یہ اللہ دا قرآن آندا ہے کہ بارش دین والا میں ہاں، یہ میری طاقت ہے۔ سائنس آندی ہے کہ تھلے پانی ہوئے انہوں دھوپ لگے وہ غبار بن کے اڈدا ہے، اس غبار ہوا دے دباؤ دی وجہ تو جدو نمی آوے وہ پھر بدل بن جاندہ ہے، جدو بالا بدل ہو جائے ادو وسن لگ پوندا ہے۔ سائنس دا نظریہ ہے، لیکن اللہ آندا ہے با بدلاں نوں بھی بنانے والا میں ہاں تے پانی نوں بھی بنانے والا میں ہی ہاں۔ ہن جتے سمندر ہے اوتھے تے میرا خیال ہے لگاتار بارش ہوندی رہنی چاہیے، سائنس دے مطابق با اتھوں پانی اڈدا جی رہندا ہے، لیکن اللہ بارش اوتھے بھی نازل کردا ہے جتے پانی دا نا نشان ہی نہیں ہوندا۔ صحراں وچ اتھر پار کر سندھ وچ علاقہ ہے، بارش ادے بھی وسدی ہے، پہاڑاں تے بھی وسدی ہے، عرب دے صحراں وچ بھی وسدی ہے، کیونکہ مالک سونے ایک کافر آگے اپنی ذات دا ایک ٹل رکھیا ہے کہ اللہ ہوئے انزل من السماء ماء، جیڑا آسمانہ چوں پانی نازل کردہ ہے تے کردہ کیے فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین مردہ ہو چکی ہوندی ہے، اسی اس پانی نال اس مردہ زمین نو دوبارہ زندہ فرما دینے ہیں۔ حالانکہ زمین اچھ جان کوئی نہیں، مردی نہیں زمین، مردہ ہوئے جن دے روح ہوئے۔ اے اللہ زمین دے بارے پہ فرماؤندا ہے با موت نہیں ہوندی با واقع جان دا نکل جانا، موت دیاں الگ 6 قسمہ نے، جنہ چو ایک موت دا معنی ہے با جیڑی شاید ہی ہوندے تو توقع آئی نا وہ نہیں کر رہا، تے زمین دا کم ہے فصل دینا، جدو کلر شور زمین ہو جائے فصل نہ دے وے وہ مردہ ہوندی ہے۔ تے اللہ فرماؤندا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتہا،
اساں آسمانہ تو بارش نازل فرمائی، پھر بارش نازل فرما کے اس مردہ زمین نو اپنی قدرت کاملہ نال زندہ فرما چھڑیا ہے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہے۔ وجہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اللہ سونا فرماؤں ہے یہ نشانیاں نے اس قوم واسطے جڑی قوم سننا چاہتی ہے، بہریاں گونگیاں واسطے نہیں۔ اللہ فرماؤں ہے جڑی قوم سندی ہے نا، جن دے کنچ آواز ہوتی ہے، انہوں اے قرآن سناؤ تے دسو کہ مالک کیڑیاں ٹلاں دا مالک ہے جیڑا آسمان چو پانی نازل فرماؤں ہے۔ اگے اللہ بیان فرماؤں ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپائے سدے نے جانور جندیاں چوں لتا نے نا، انہوں آندے نے انعام۔ اللہ آندہ ایسا چوپائیں چھ تواڈے واسطے عبرت رکھیے، ساری کائنات ہٹا دیو، اگر تسا من پہچاننے چوپائے ویکھو، جانور ویکھو جنہاں میں پیدا فرمایا ہے، نسقیکم مما فی بطونہ، جنہاں دیا پیٹا چوں میں تانوں دودھ پیوینا۔ جناب دی گل مک گئی ہے یا اتھے آ جاؤ میں اتھے بے رہنا؟ ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوراں چلا اندہ سا عبرت رکھی تو اڈے واسطے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، گوبر ناپاک خون سرخ، ان دو چیزاں دے درمیان لبنن خالصا، اسی خالص دودھ تواڈے تک پہنچانے ہاں۔ اے اس ناپاک گوبر سبز چارہ کالی مجھ خون رتا نالے ناپاک تے اللہ آندہ ہے ان دے وچوں سفید دودھ دیاں نہراں سائنس جاری نہیں کر سکتی، اللہ دی قدرت بنا سکتی ہے۔ کدی ایسا غور کیتا ہے بماجے پٹھے انساوے پائی دے، گوبر ہندہ ناپاک ہندہ ہے، خون ہندے چھ سرخ ہندہ ہے، خون ناپاک ہندہ ہے، رنگ ہندہ شاہ کاڑا ہندہ ہے، لیکن دودھ سفید چٹا ہو دین دیئے تے اللہ فرماؤں ہے کہ ماجدہ کمال نہیں، کمال انہوں بڑے ناڑے دے، اس انہوں تخلیق کی انج فرمایا ہے۔ اللہ فرماؤں ہے سائغل للشاربین، مڑائے میں دودھ نہیں بابے زیکا جائے۔ اللہ فرماؤں ہے دودھ ایک باری پی کے تے ویکھو کمال دا نشہ دے چھڑ دے، للشاربین جیڑا پین آڑیاں واسطے کمال دش ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اللہ فرماؤں ہے انگور کھجوراں جنہ دا تسی نبیج بڑھیں دیو، اے ایدے نہیں بڑھدا عربی لوگ اندہ بڑھیں دے، آج بھی بڑھدا سرکہ جنہوں سدے نے نا، ایک نبیج دی قسم ہے، انگور ہوئے انگور ترائے حصے پانی پایا جان، جدو دو حصے سڑ جائے ایک حصہ باقی رہ جائے، ان عربی کے سدے نے نبیج۔ اس تو اگر وہ زیادہ ہو جائے تو پھر ان دے سکر یعنی نشہ پیدا ہو جاندہ ہے، پھر انہوں سدے نے شراب۔ سرکہ حلال ہے، نبیز حلال ہے، شراب حرام ہے۔ اللہ فرماؤں ہے میں پھر انگور پیدا کیتے کھجورہ پیدا کیتیاں جنہ دا تسی نبیز پندے ہو۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ نشانیاں انہاں بندیاں واسطے نے جنہاں نوں کچھ عقل تے شعور ہے۔ کل سمجھ آ گئی؟ موضوع ذہن چ رکھنا ہے، قرآن ہو رہے تے سائنس ہے۔ ہاں جی، ہن مجھ سائنس تے نہیں بنا سکتے، چائنا جڈی بھی ترقی کر لوے، ایک کام مجھ رہ گیا کدی چائنا پیر بھی چائنا تے بنا چھڑ دینا، قوم مجھ سوکھی ہو جاندی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ سونا فرماؤں ہے اسا وہی فرمائی
شہد دی مکھی نو اسی پنجابی چ ماکھیوں دی مکھی سدنے ہیں، نر مکھی جنوں سدی دا ہے، وڈی مکھی۔ اللہ فرماتا ہے اساں انہوں سنیا گلے پیغام گلے ان دے ال وہی فرمائیے ان اتخذی من الجبال بیوتا، باساں تینوں پیدا فرمایا تو پہاڑاں تے گھر بنینے، لوکاں دے گھریں چ گھر نہیں بنینا، پہاڑیں چ گھر بناویں، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، یا درختاں تے گھر بناویں یا اس جگہ تے جتھے لوگاں دی آمد و رفت یا رہائش نہ ہوئے، تے میں قربان اس مکھی دی فرما بداری تو جاواں، اس اللہ دی ایڈی فرما بداری کیتی تساں کدی نہیں ویکھیا ہونا با مکھی ساڈے گھر وچ گھر بنایا ہوئے۔ ترائے جگہ اللہ انہوں دسیاں نے، ایک پہاڑ، ایک درخت، ایک اجاڑ جگہ کھنڈرات کہہ لو جتھے لوگاں دی رہائش نہ ہوئے۔ آج بھی مکھی جدن دی پیدا ہوئی ہے، یا پہاڑاں چوں مکھی ملے گا یا درختاں دے ہٹانا نالوں مکھی ملے گا، یا ایسی جگہ کھنڈرات گداں جتھے کوئی بندہ نہ رہندا ہوئے۔ ترا فرمایا سا انہوں صرف وہی ایک دے فرمائی بھائی نہ تروں جگہ تو علاوہ تیرا اسی گھر نہ بڑھیا یا ویکھیے۔ پھر اس مکھی رب دی تابع داری فرمائی، رب آندہ ہے ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، رب فرماؤں ہے پھر اسلام حکم تھا بے کائنات جتنے پھول نے جن دے تے تیرا دل آ جائے او تو چوس لینے تے جدوں واپسی گھر آنے میرے حبیب تے درود پڑھ دے آنے۔ یہ دلائل الخیرات کتاب دوسری تے بابا جی نے لکھے کہ مکھی مختلف پھلاں دا جوس لیندی، کوئی نمکین نے، کوئی مٹھے نے، کوئی کوڑے نے، لیکن شاید انتہائی مٹھا ہوندہ ہے۔ آپ فرماؤں نے کہ حکمت ہے جدو چوس کے پھلاں دا جوس واپس مڑ دیئے او حضور تے درود پڑھ دی ہوندی من کل ثمرات، جی میں دے مرضی تیرے جن دے دل آ جائے نا ان دا تو رس چوس لینے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، پھر جیڑے راہ تینو اللہ دسے ہوئے نے نا انہاں راہمہ تے اٹھ دیا ہونا ہے، انہاں راہمہ تو اگے پیچھے نہیں ہونا۔ یخرج من بطونہا، پھر اگر تو تابع داری میری رکھے جتھے میں تے نہ کہے اتھے گھر بڑھائے، جیڑے راہ میں تے دسے نے انہاں راہمہ تے تو ٹری، تیرا فرماؤں ہے یخرج من بطونہا، تیرے پیٹ جو کچھ نکلے گا شراب مختلف الوانہ، حالانکہ جیڑے تو چوس لے کے آئیے نا کسے دا رنگ سبز ہے، کسے دا کالا ہے، کسے دا پیڑا ہے، کسے دا سفید ہے، انہاں دے رنگ مختلف نے۔ جدوں تیرے پیٹ چوں باہر آوے گا فیہ شفاء للناس، میں رب اس تیرے پیٹ چوں نکلے پانی ایک لوگاں واسطے شفا رکھ چھوڑا گا۔ گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ میرا خیال ہے سیس نہیں کر سکتے، دب کیا کچھ سبحان اللہ۔ یہ ایک سوچ ہے اور پروان چڑھ رہی ہے جیڑا میں موضوع لایا ہے۔ سائنس نے قرآن جی ایک ہے جی سائنس قرآن ہی چو نکلی حد ہو گئی، سائنس کتے تے اللہ دا کلام کتے تے اللہ دس دے۔ میں مکھی نو آرڈر فرمایا اس گل من لئی میں ایتھو ہی نکل سا، ایتھو ہی چل سا، اور اس قانون بنائے نے۔ حیات الحیوان کتاب ایک میرے کو موجود ہے، اونا علامہ دمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے کہ مکھی جیڑا چھتا ہوندہ ہے نا ایک بادشاہ ہوندی ہے، ملکہ ہوندی مادہ ہے، ملکہ ہوندی ہے مکھی، تے جیڑی یہ نہ راما تو منے لنگ کے آوے نا یا او کو نا فرمانی کرے، صبح جتے شہر دا چھتا ہے نا صبح جتے بھی ہے، صبح ویکھیا جے 3-4 سر پہ تو انہوں ملن گے، او انہا مکھیاں نو پھانسی دین دی ہے، با اللہ دے آڈر تو منے چلیاں ہو اللہ، یعنی انہا دا نظام اسلامی
اللہ فرماتا ہے پھل مختلف نے، ہوں سریوں بھی لے جاندی ہے، گلاب بھی چوس لی جاندی ہے، چنبیلی بھی چوس لی جاندی، کدی کدی وہ ویکھیے تو نیم تے بیٹھی ہوندی ہے، وہ جڑے نکے نکے پھل ہوندے ہیں انہاں وچوں بھی رس لے جاندی ہے، لیکن بڑی کوڑی ہوندی ہے نیم۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فی ہے شفاء للناس، اساں ان دے وچ لوگاں واسطے شفا رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مکھی ساپڑے تابع داری فرمائیے، ساڈے حکم تو بڑے نہیں چلی، جدوں انہیں ساڈا حکم مان لے اسی انہیں دے پانی لوگاں واسطے شفا رکھ چھڑیے۔ ان فی ذالک لا آیات لقوم یتفکرون، نشانیاں نے انہاں لوگاں واسطے جڑے کائنات وچ غور و فکر کرنا چاہندے نے، بھئی کی شے بننے والا کون ہے، کیویں بنی ہے۔ واللہ خلقکم، اللہ فرماتا ہے ہر شے چھڈ دیو، جانور چھڈ دیو، اس مکھن چھڈ دیو، تسی یہ کدی سوچیا بدوان کون بنایا ہے؟ واللہ خلقکم، تو انہوں اللہ پیدا فرمائن والا ہے، ثم یتوفاکم، پھر مالک سونا تو انہوں موت دے گا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ عَرْضَلِ الْعُمَرِ، اللہ فرماتا ہے پھر میں ناقص عمر لے آؤنا، مطلب ہے جدو بندہ 60 سال توتا ہو جائے نا، ان دا ذہن، ان دی زبان، ان دا حافظہ بچیاں نالوں بھی تھلے ہو جاندہ۔ اللہ فرماتا ہے جویں دا آئے نا 60 سالہ بعد میں تین دوبارہ اس اپنے عقل شعور لے آندہ ہے، با جیڈی تو اوقات دا مالک ہے نا، اور میں تیری اصل تینوں لے آندہ ہے، لا یعلم بعد علم شیئا، انہوں پتہ ہی نہیں لگدا با پہلے میں کیڑی شے جاندہ، اور میں کیڑی شے نہیں جاندہ، حالانکہ انہیں اینک سر تے لائی ہوندی ہے تے لوگاں کو پوچھدا پہ ہوندہ ہے میری اینک تے نہیں ویکھی، سوٹا انہیں ہاتھ تے پھڑیا یا ہوندہ ہے تے بچیاں کو پوچھدا پہ ہوندہ ہے میرا سوٹا تے نہیں ویکھیا۔ رب فرماتا ہے یہ عقل دین والا تے واپس لٹاؤن والا میں ہی ہاں، لیکن شرط ہے با میں نے یاد رکھیا جے با تانوں پیدا کرن والی کیڑی ذات ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ سونا فرماتا ہے میں ذات علیم بھی ہاں، قدیر بھی ہاں، سب کچھ جاننا تے قادر مطلق بھی ہاں۔ رب اس نکی جی شاید دی مکھی دا وجود کوئی نہیں، اللہ ان دی مثال پہ دیندہ ہے با میں انہوں آرڈر کرا نا کہ تروں جگہ تو اگاؤں گھر نہ بناوے کہ انسان ہو کے غور کر جاؤ، جے مکھی میرا آنکھا مان جائے تے ان دے منہ چو نکلے آپ پانی شفا دے سکتا ہے، جے میرے علی میرا ہو جائے تے ان دا پھوک کیوں نہیں شفا دے سکتا۔ حضور دی حدیث ہے غالباً، اللہ کمی بے شمار فرمائے، امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا کہ شاید موت تو علاوہ ہر شاید علاج ہے۔ دب گیا کو سبحان چلو ادلیاں دی تو خیر ہے، جڑے ہیٹر تھلے بیٹھے ہو تے آنکھو دب کے سبحان بانا میں ہیٹر تھلے تو بولنا میں نہ آئے نہ ہوئے با 1:30 بجے تک تو نہیں دے لے آبیے، حکومت بدل دی رہتی صدا کرسی کی کوڑ نہیں رہتی، مان نہ کرو بھائی تسی ہیٹر تلے ہو، تسی نہ اللہ تسی ہیٹر پاٹ کے دے لے اس یہ تو ساڑھے واسطے میں جیڑی گال سمجھینا چاہنا ہو سمجھو، مکھی کیڑا وجود ہے ہوندہ ترائے گلہ عثمانیاں نے تو مالک فرماؤندہ ہے کہ دائیں سوچے آئے یہ تو ان سوچ آ جاندی ہے بس سائنس بڑی ترقی کر گئی تے اس گل تے قوم اڑ گئی ہوئے سائنس قرآن چو نکلی ہے، سائنس تے قرآن ایک کے کمال ہے اللہ دیا بندیا، اللہ دا قرآن تے آندہ ہے میں مکھی دے منہ چو پانی نکلے تے لوگاں واسطے شفا بنا چھڑنا۔ سائنس اللہ دے خلاف ہے، چند مثالہ دے دینا، سائنس پہلا نکتہ تے آندھی زمین گھوم دی ہے، سارے سنے ہیں نا،
حالانکہ اللہ آندا ہے میں 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے، سورج نو دیکھ کے لے جاندے نے، زمین اتھے ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تے 6 صفحے نقل کیتے نے، بس زمین نہیں گھمدی، جے گھمدی ہوندی تے ایسے بھی کدیں اور دے ہوندے۔ سورج چلدا ہے، سورج جاتا ہے تے انہوں فرشتے دھک کے لے جاندے نے۔ اے کل غالباً سورج گرہن سی، ایک سائنسی ایجاد سی، بس زمین تے آسمان دے جڑا نا سورج دے درمیان چاند آ جاتا ہے، جس وجہ تو سورج چھپ جاتا ہے۔ حالانکہ سورہ یاسین چلا فرماؤندا ہے انہاں دی مجال اور جرت ہی نہیں، چاند اپنے راہ تے چلدا ہے، سورج اپنے راہ تے چلدا ہے۔ اور دسو سائنس تے قرآن ایک ہی ہے۔ اللہ آندا ہے، میں اسے نہیں وگرنا، میں ترجمہ تو کر کے سناؤں گا، سورہ یاسین پڑھ لیا جی۔ اللہ آندا ہے سورج اپنے راہ تے چلدا ہے، چاند اپنے راہ تے چلدا ہے، مجال نہیں دوہاں دی، وہ اپنا راہ چھڑ دے وے یا سورج اپنا راہ چھڑ دے وے۔ کچھ جرت تے مجال ہوندی نا سورج تے پیچھے کی لین ہوندا، کچھ مجال ہوندی ہے سورج تے پیچھے کی لاؤنا جی، چاند اپنا ٹل ہوندا تے ٹوٹ کے اتھے کی لین آیا سی۔ وہ انسان نہیں باغی ہو جان، اے تے مالک قدرت وکھیندا ہے کہ میں انج کر سکنا۔ زلزلہ دیکھ کے مالک بندیاں نو کچھ ڈریندا ہے، جھنجھوڑدا ہے، میں انج کر سکنا۔ مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فطرت انسانی جو اسلام والی ہے، مالک وحدہ لا شریک جھنجوڑ دے زلزلے نال، جویں والدین اپنے بچیاں نو کدی کدی ڈراؤندے نے، پھر آپ نے دے تحت لگے کہ چراغ بجھا دے دے بچیاں ڈرائن واسطے، چپ کر کے سہ جا، چراغ آپ بلب بجھا دے دے، تے اللہ سورج گرن بندیاں لا کے بھی کھیندا ہے جے میں سورج چاڑ سکنا تینوں چھپا بھی سکنا۔ کی سدے نے ہو اسکرے کرائی دے، اون دے ورکے لے کے قوم بننی آئی بویکھنا ہے لگدا کیویں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہیں شروع تو لگدا ہوندا ہے، زمانہ مصطفیٰ چ بھی لگدا سی، صلاۃ الکسوف پڑھ دیا حضور۔ تو مالک وحدہ لا شریک فرماوندا ہے انہاں دی راہ الگ الگ گئی، انہاں دی راہ میں متعین کیتے ہیں، مڑے مڑے چلدے نا، جڑیاں مکھیاں نہیں چلدیاں، شاید دیاں مکھیاں سانو کوئی نہیں نظر آوندا انہاں دا راہ، لیکن اللہ فرماوندا ہے فسلکی سبل ربک ذللا، جڑے میں تینوں راہ دسے نو اس راہ تو ہی لنگنا ہے، اس راہ مقرر کیتے ہیں، تاں ہی تے رب پہچانیا جاندا ہے۔ تاں امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دے امام نے، ائمہ اربعہ چو ایک امام ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی ایڈا وڈا امام ہے کہ ان دے گھوڑے دی لگام پھڑ کے ٹردا سی امام احمد بن حنبل، تے آپ دا ایک پتر سی صالح بن احمد، انہوں ایک دے بیلیاں تانا ماریا، وہ ایڈے وڈے مولوی دا پتر ہے، تے تیرا پیو امام شافعی دے گھوڑے دی لگام پھڑی ہوندی تے بازار چورے ہوندے، تے امام احمد بن حنبل نے فرمایا لگامہ نہ پڑھیے تے علم نہیں ہوندا۔ ایڈا وڈا امام شافعی، آپ کو کسی بندے پوچھا کہ جناب کائنات کون بنائی ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بنائیے۔ انہوں نے کہا جی وہ بنائن والا تسا ویکھیا ہے، اللہ نو پہچاننا ہوئے تے کیویں پہچانی دے؟ امام شافعی نے فرمایا جنہ پہچاننا ہے وہ پہچان جاندے دے، جنہ نہیں پہچاننا انہاں ویکھ کے بھی نہیں مننا۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہ؟ میں دب کے آکھو سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑو بڑا مسئلہ پہ پوچھ گئے خدا ہے کہ کوئی نہ؟ آپ سرکار نے فرمایا ہاں خدا ہے۔ آندہ خدا نو کیویں منیے کیویں جانیے کیویں پتہ لگے گا خدا ہے وے؟ امام شافعی نے فرمایا شتوت دا درخت جنوں اسی پنجابی توت دا درخت سدنے ہاں، امام شافعی آندہ ہے بناوٹ بھی ہے پتا بھی ہے رنگ بھی سب دے، انہوں ہرنی بھی کھان دیئے، ریشم دا
کیڑا بھی شدود کھاتا ہے، بکری بھی دودھ کھاتی ہے، لیکن انہاں دا الگ الگ بناوٹ ہے، پھاڑی کوئی ہے، دودھ ہی کوئی ہے، درخت ہی کوئی ہے، لیکن امام شافعی آتا ہے بکری دودھ دا درخت کھاوے، گوبر تے مگنا باہر ہوندیاں نے، ہرنی کھاوے، اللہ اندے وچ کستوری پیدا فرما چھڑدا ہے، ریشم دا کیڑا کھاوے، اللہ ریشم بڑا چھڑدا ہے۔ درخت ایک ہی ہے، انہوں تروں چیزاں الگ الگ کھاتا ہے، تے اللہ انہوں الگ الگ پھڑ پہ دیندہ ہے۔ ایک ناپاک چیز بن رہی ہے، ایک کستوری جڑا اللہ ہرنی دی نافذ پیدا فرماؤں دے، وہ بھی اس دودھ دے درخت دی وجہ تو پیدا ہوندی ہے، ریشم دا کیڑا جن دی وجہ تو ریشم دا کپڑا بن دے، ایسا نہیں علاقے جو جڑی گوسی دی کمیز یا کپڑا چل دے، اندے جو صرف 4-5 دھاگے اس ریشم دے ہوندے نے، وہ بھی تانے وچ نہیں ہوندے، بانے چ ہوندے نے، مڑ بھی ایڈا مہنگا کپڑا بکدا ہے، تے روم تے عرب والے بندے جانور ریشم دا کپڑا استعمال کرتے آئے، تے وہ ریشم دے کیڑے تو بندا سی، تے ریشم دے کیڑے تو ریشم تا بندا سی، جی وہ ترون دے درخت دے پتے کھاوے ہاں۔ امام شافعی فرماؤں دے وہ جیتا کارخانہ بھی کھا، جتے ایک کیڑا سبز پتے کھا کے ریشم بڑھا کے بھی کھا دے کوئی نہیں دا ہے کارخانہ بے کیڑا توت کھاندا پہ تو دو کپڑا بڑھدا پہ، ایک دا کارخانہ ہے تے مالک نہیں ہے وے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار کو کسے بندے پوچھیا با اللہ نو جاننا ہوئے، اللہ نو مننا ہوئے، پہچاننا ہوئے، کو پڑھے نالا ہے وے، ایڈی بڑی دنیا کوئی تے چلے نالا ہے وے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار فرماؤں دے نے ہاں میں دی مثال دینا، ایک چاندی دا قلعہ ہوئے، ہوا بند قلعہ ہوئے، جتے اندر سونا ہی سونا ہوئے، دیوارہ چاندی دیا ہون ماسا ہوا نہ لگے، لیکن جدو چاندی دی دیوار پاڑی جاوے بچو جانور سا لیندہ یا نکل آوے، بندہ چیل کے اندر سجنا کیوے ہو سکتا ہے، جتے آکسیجن نہ جاوے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، جتے ہوا نہ ہوئے جانور زندہ نہیں رہ سکتا، مڑ دیوارہ چاندی دیا اندر سونا اتھے جانور زندہ کیویں رہے گا۔ امام احمد نے فرمایا انڈا کدی کیا، آتا ہے ہاں ہاں جاننا، فرمایا ہوندے اندر سونا ہوتا ہے، باہر چاندی دیا دیوارہ ہوندیاں نے، لیکن جدو دیوار ٹوٹ دیئے ایک جانوار پیدا ہوتا ہے، جیڑا قوم نو دسدا ہے اوے میں بغیر پڑھائی نیچے پڑھیا کوئی پڑھے نالا ہے وے، کوئی ہے تا اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں جے کو بندہ غور کرے تے۔ امام مالک کو کسی بندے پوچھا رب دے وجود تے تہاڈی کی دلیل ہے، تے امام مالک ہمیشہ تکڑی تقریر کر دے، گاج کیا کو سبحان اللہ۔ امام مالک وہ بندہ ہے جس بندے ساری زندگی مدینے جو جتی پا کے سفر نہیں کیتا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک گل کرنی سوکھی، ساری زندگی جتی امام نہیں پائی، کدائی اس جگہ تے میرا پیر نہ آ جاوے جتھے قدم حضور دے لگ گئے، آپ نے ساری زندگی ایک حج کیتا ہے، لوگاں کیا سنیا کعبہ ویکھن لو جاندا، فرمایا کعبے دا کعبہ چھڈ کے کعبے کون جاندی۔ امام مالک آپ نے جدو قضائے حاجت کرنا مدینے دی حدود آپ نے ساری زندگی نجاست پیشاب نہیں کیتا، باہر نکل جانا پھر دوڑ دیا ہونا، لوگاں میں
ویکھیا امام مالک اج دور دا لگایا ہوندا ہے، فرمایا خیر تے ہے وے کوئی خطرہ ہے؟ امام مالک نے فرمایا نا نا خطرہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں دوڑ کے حدود مدینہ وچ داخل ہونا چاہنا، سالہ مدینے تو باہر موت نہ آیا جاوے۔ او امام مالک خلیفہ منصور دے نال مسجد وچ گئے تے گفتگو ہوئی، مسئلہ ہوندا پیا سی، ان دی آواز تھوڑی جی اتھا ہو گئی، امام مالک نے انہوں گڑ میں پھاڑ لے، ہوڑی آکھو سبحان اللہ۔ بادشاہ ہے، وزیر اعظم اور ہوندہ ہے، بادشاہ اور ہوندہ ہے، صدر اور ہوندہ ہے، بادشاہ اور ہوندہ ہے۔ بادشاہ وقت ہے تے بڑے ٹل والا خلیفہ ہے تے مسجد کھڑوتا ہے تے کوئی گل ہوئی تے گل ہوندی تھوڑی جی اونچی ہو گئی، امام مالک نے گڑبے پھاڑ لیا، فرمایا جاندا نہیں کھڑوتا کندے کول ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جدا کو مولوی ہن وی شاہ دیندا، اللہ جدا پیر کوئی ہن وی شاہ دیندا، اسی تے مسجد صدر لوگے کے کلام دا رخ بدل دے لے، سالہ ناراض نہ ہو جاوے۔ بادشاہ نو گڑبے پھڑنا گل بیان کرنی سوکھی ہے لیکن کر کوئی نہیں سکدا، اسی ممبر تے مسئلہ ہول کرنے ہاں، جدو ممبر تو لبی گئے تے بندے پوچھنا مسئلہ کیویں کیتا جے، نال یا کیدا نہیں جی چلو ہو گیا ایندا احتیاط کریں گے، ایندا نال تے دلال پڑے۔ امام مالک بادشاہ اچھی بولے ہے، گڑبیوں پھد لیا وے تے بادشاہ دا یار میری مسجد دا امام مینوں گڑبیوں پھدی کھڑو دیا۔ امام مالک نے فرمایا ایتھے اچھی نہیں بولنا، جان دانو ساڈا یار آرام پیا کر گئے۔ میرے نبی آرام فرما رہے نے، ایتھے نہ اچھا بول۔ ایک کوڑ آئی خلیفے نے، انہیں آپ تے نہ پابندی لا چھڑی، یہ آج دی نہیں رسم، بادشاہ والوں پابندیاں لگ دی ہیں، انہیں پابندی لا چھڑی، بھائی بندہ مدینے چھ نہ تقریر کر سکتا ہے، نہ پڑھا سکتا ہے، نہ جماعت کرا سکتا ہے، نہ درس دے سکتا ہے۔ تے امام مالک نے بندے آگیا با کچھ لے پھلائے جاؤ تھوڑا تقریر کر دے رہو، فرمایا انہاں تقریرہ دا کی فائدہ جنہ رضا بادشاہ دی شامل ہوئے۔ امام بلخی ایک بہت بڑے بلخ دے بزرگ گزرے، آپ حدیث دے امام نے، آپ نے سنیا با امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑا چنگا پڑھے دن، آپ مدینے آ گئے، پوچھ دے پچھے دے امام مالک کو جدو آئے تو بوہا کھڑکایا، عرض کی تھی سنیا میں حدیثہ پڑھنا آیا، میرا دل ہے میرے استاذہ اچھ تیرا نا آ جاوے، بندے میں نہ کھڑے امام مالک دا شگردے، تو امام مالک نے فرمایا سجڑا میرے تے پابندی لگی ہوئی ہے، نہ میں پڑھا سکنا، نہ تقریر کر سکنا، نہ جمعہ پڑھے نہ جماعت کرے نا، میرے تے حکومت دی طرف پابندی لگی ہوئی ہے، میں تن کیویں پڑھاونا ہے؟ تے اگلا ہو جڑا نا امام وہ بڑا سمجھدار آ، اسا کہا تیار تو ہو جا وال میں دسنا، کیا با کرنا کی جدو ہے کلو ہم پابندی ہے تے فوراً جڑے نے نا ہر کارے پھرتے بدے نے نال ہی مس کال کے دے کے آنکھ نہیں چھڑنا، بادر صاحب فلانی جگہ تے محفل پہ کر دینے تو تے ٹھو آ جاؤ۔ ساڑھے پہنچن نالوں پہلو ڈالنا کھڑا ہوتا ہے، وہ دوان کون دسے وہ دس تیرے دوڑے وچوں ہی کال آئی ہے، دب کیا کو سبحان اللہ۔ امام مالک نے فرمایا بال میں دسنا، امام مالک نے فرمایا یار بادشاہ دی حکومت ہے تو میں تو چلو اتھو دران آڑا، جی تو پڑھی گئے ہونا تو تین تے ہے چھڑین آڑا بھی کوئی نہ، اسا کہا نہیں میں دسنا، اسا کہا میں فقیر بن جانا، لباس پرانا پا لینا، میں مدینے دیئے گڑیاں صدا دیساں، اللہ دے نا تے کچھ دے دیو، اللہ دے نا تے کچھ دے دیو، تو میں تیرے بو اگے کھڑو ساں جلے صدا دیساں تو اللہ دے نا تے حدیث سنا چڑی، کوئی نہیں سمجھے، میں پڑھائن آلے تو بھی صدقے تو اس پڑھن آلے تو بھی صدقے جاما،
امام بلخی امام مالک دی بارگاہ چرج کرتا ہے پابندیاں ہیں کوئی گل نہیں ہے میں تینوں ہلا دسنا کچھ نہ کچھ کرنے میں پرانا لباس پا کے ہاتھ پستول لے کے ہے بلخ دا امام مدینے شہر کولا ہاتھ پھڑیا ہویا ہے سر وچ مٹھیاں پائیاں ہوئیاں نے پرانا لباس دے ندا دیتا بندیا اوے اللہ دے نام تے کچھ دے دیو اللہ دے نام تے کچھ دے دیو جدوں امام مالک دے منہ اگے ہونا جان کے 2 منٹ ٹھہر دینا انہیں صدا دینی اللہ دے نام تے کچھ دے دیو اللہ دے نام تے او تو امام مالک حدیث سنا چھڑی اس بھی راضی رہنا تے اس بھی راضی رہنا او امام مالک جندے ہوئے تھے ویس وٹا کے بندے حدیثاں پڑھا نہ ہوتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک پیا پڑھا ہوتا ہے اسی تے تقریرہ کریے تے رب کعبہ دی قسم ساڈا اپنا حال ہے اسٹیج تے تقریر ہوتی پئی ہے مولوی نال ہی بیٹھ کے فیس بک چلائی کھڑا ہو گیا اسٹیج تے نعت ہوتی پئی ہے جس مگروں خطاب کرنا ہے نال ہی میڈیا چلا کے ویندا پیا ہوندا ہے کرنا کی ہے ہونا کی ہے سیلفیاں تے تصویراں انہاں دا تے حال ہی کوئی نہیں قوم نو فون آ جاوے اے تو اللہ دا قرآن پیا پڑھیدا ہوندا ہے او فون کان نال لا کے باہر نکل جاندے نے حالات کی نے ایندا مطلب ہے اندی گل ضروری ہے اللہ دا قرآن نہیں ضروری ہے میرا خیال ہے انج دے بندیاں جدید دسنا اے بھی میرا خیال ہے مٹھا مٹھا جرم بن جانا ہے امام مالک حدیث پڑھا رہے ہیں چہرے دا رنگ تبدیل پیا ہوندا ہے سبق جدوں ختم ہویا شاگردان فرمایا میری قمیض چاہ کے ویکھو شاگردہ جدوں قمیض چاہیے دھواں جنوں بھی چھوا کے دینے ڈنگ ماری جاندا ہے آپ سرکار دی پشت مبارک لال زرد ہوئی پئی ہے تو ان پتہ ہے کہ ڈاٹا ڈنگ دھواں بچھو ماردا ہے شاگردہ کیا سونیا پتہ جی لگ گیا آیا پائے سائیں ڈنگ تو ڈنگ ماری جاندا ہے کھڑا ہو کے چھاڑ کیوں نو دیتا فرمایا سجنا ہو میں حضور دی حدیث ویندا یا اپنا درد ویندا اور میں درد تے ہوئی ہے اور میں حدیث چھاڑ کے اینو جاڑدا رہندا اے وچ اپنی ڈڑے ہوندے فون سنن دیکھتے ہوندا نا فون سننا باہر ٹر جاسن تے ایک نویں بدعت ہے نعت کا نعت پڑھ رہے ہوندے خوبصورت وہ کلام پڑھ رہے ہوندے پتہ نہیں کی منظر ہوندے او دو علامہ صاحب آ گئے انہوں نعت کسے نہیں پڑھن دینی سپیشل 2 بندے اگے ہوندے انہوں 10 آ گئے نظر سے 10 بھی اون دے کولوں میک لے لیندے تے نعرے شروع ہو جاندے نے ان دی آمد تے نعرہ ضروری سی یا محمد دا کلام ضروری سی باویں میں ہی ہوں ایک دے تے اٹھ کے شروع ہو جاؤ مولوی صاحب آ گئے ہو تو ٹھیک ہے یا بہ جاؤ تو یا آگاہ آ جاؤ اسی نعت سنن آئے ہیں موڑ تو قرآن دی قسم ہے اسی سلوٹ ماریے اے ہون دی ہتھی پے ہوندے جڑا نعت پڑھدا پیا ہوندا کدی تلاوت درمیان مولوی آئے میں اس فیلڈ چا باہر اسی کھڑو رہنے ہاں با تلاوت درمیان نہ اٹھنا کوئی نہیں ویٹ کری دے نعت ہو لوے نعت بندے چھڑ دیں ایک بندہ پھر انتظامیہ دا پہنوں گلی دا انہاں 10 آ رہے ندرہ صاحب عمر بننا ہوں دا وہ چھڑ دے کئی نعت خان کو سمجھدار ہوں دے نو نہیں چھڑ دے انہاں کو مڑ سپیکر کھو لیا جاندہ ہے حضرت صاحب آگئے انہاں دا نعرہ ضروری ہے نہ مطلب حضور دی توقیر نہیں ہوندی بھئی ہوندی اپنی توقیر ہوندی بھئی چلو کہ جس لیک ہوئے تو موڑتے ٹھیک ہے فضل آلے مولا علی سرکار جدو حضور دی بارگاہ چاہے نا تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے حضور دی بارگاہ چو فرمایا اتھے آ جاؤ
حضور نے فرمایا یعرف الفضل ذوی الفضل، عزت والے دی عزت عزت والی جان دے نے۔ چلو کچھ بندہ ہوئے نا تو چلو وہ دے واسطے استقبال ہو گیا، بارہ نات کٹ کے میرا خیال استقبال کسی دا بھی نہیں ہوندا۔ چکوال دے نات خان نے خالد حسنین خالد صاحب، میرا خیال ہے پاکستان ایک شرعی نات خان ہوئی، عالم بھی ادارہ چلا رہے، وہ اگلے دن کلام پڑھتے پہ تھے، ساڑھے محبوب جہا اور کوئی نہیں، ایک بندہ سپیشل اٹھ کے آیا، اس پرچی دیتی ایتے ساڑھے پیر دا نام لو، بس ساڑھے فلاں پیر جہا کوئی نہیں، تو میں قربان اس مرد تو جاواں، اس نے کہا جدو یار دا نام ہو گیا تواڈے پیر دا بڑا گٹھا سوڑا ہے، ساڑھے یار ورگا کوئی نہیں تے ان دے ورگی کوئی نہیں، تیرے پیر دی کیڑی حیثیت ہے، میں پیسے واسطے نہیں آیا تو اسا کیا سجنا ہو، کچھ خیال کرو، میں تسا پیر دی ثنا خانی واسطے سدے آیا یا محمد دے جوڑیاں واسطے سدے آیا ہے؟ اسٹیج تے بڑا حلالی بندے حلالی ہوندے ہیں۔ بابا جی فرماؤندے نے سپ ازل تو ڈنگے ٹردے، سپاں نوں کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، کما تو اے سیاپ دے راندے، گندیاں نوں کو سنگ نہیں ہوندے، ان کر کوئی شیر پڑھ دینے، بے پواں تو بیڑے بندے سیاپ جاندے تے حلالی اپنے پواں تو سیاپ جاندے، اتے بیٹھے سن علامہ جمال الدین بغدادی رہا، آپ سرکار اٹھے تو اندہ متھا چومیا، فرمایا وہ سونا اس گل تے میں کی متھا نہیں چومن دیندا، جی اندہ مطلب ہے چھاڑ دیو توقیر کرنی ہے تے میں پھوکے نعرے تے عزت بندے اندن دل چندی۔ اللہ اکبر، امام مالک نو کانڈتے ٹھواں لڑدا رہے، آپ نے ہن جے تے ہن گرمیاں ایک پکا خطیب صاحب نو اگو لگا ہوندا ہے، ایک کو نو ادو لگا ہوندا ہے، ایک کو نتو لگا ہوندا ہے، قوم والے ایک پکا بھی نہیں، تے سردیاں اللہ قوم تھلے کھوکھ بھی کوئی نہیں ہوندا، فرش تے بیٹھی ہوندی، اونوں چار کمبلے چ دبیا ہوندے نے، کیوں آئی صاحب وہ موڑ بھی قوم نو پیاندا ہوتا ہے دب کیا کو سبحان اللہ، وہ ٹھڈ نال ٹھرے پے نے، انہاں ہن کیڑی سبحان اللہ کھڑی تو چھوئے کمبل لے جی ہے، ایک بڑا بڑا رواج بھی چھڑ دو جے تے دینا ہے دین نہ بیچارے تے بھی ایک ایک ساٹھ چھڑیا کرو، انہاں چار کمبل چاہے اندر پیر نو ٹھڈ نہ لگ جائے تے آ جڑے حضور تے جان دین والے نے اس تے نس جانے انہیں مرینا تے نہ ہے، اندر تے چار کمبل دے چھڑ دیں، وہ بھی مڑ چار پانچ کمبل لے کے واضح پیا کردہ ہوندہ ہے، حضور واسطے سب کو جازر ہے، دو میں ٹھڈ تو لوائی نہیں، میرا خیال ہے یہ گلہ نہیں سمجھ ہونی ہے۔ بھائی ایک بندے نے ٹھواں ڈنگ پہ مار دے یار، فون تے ساڑی محفل چام چل دینے، خطاب دے درمیان میں کئی ایسے بندے ویکن کر دے تقریر پہ ہوندے نے، اب فون ہے نا تو یس کر چھڑے ہیں، وہ تو بعد بندے فون سن کے تو انہوں دس دینے آ رہے ہیں 5 منٹ، انہاں لوٹ لیے تو اڈے بھی ہوندے پہ، تو ہوندہ تو قصور ہی کوئی نہیں جڑے اگو ویکھن والے اٹھ کے باہر جا کے سننے لگ پوندے، ساڈی تقریر نو چھڑ دیو، اللہ تے دین نالو تیرا فون ضروری سی، اس امام نو ٹھواں ڈانگ مار دا پہ، اس حدیث پڑھائنا نہیں چھڑی، پڑھائن تو بعد فرمایا میری کانڈ تے ویکھو خیر ہے، انہوں نے کہا استاد جی کانڈ تے لال ہوئی پئی ہے تو تسی اٹھے نہیں، فرمایا میں اپنی کانڈ دا خیال کرتا یا محمد دے کلام دا خیال کرتا، تاں انہیں جرت آئی بادشاہ منو گلے میں پھاڑ لیں دے، قدر حضور دے دین دی جان دے آئے بادشاہ نو گلے میں پھاڑ لینا، امام مالک جدے ہوئے تے امام بلخی ورگا بندہ دین پڑھن واسطے حاضر ہو جائے، اندے کھڑو کسے بندے پوچھیا خدا نو کیویں جانی دے یا کو کائنات بڑے ناڑا ہے بھی کہ کوئی نہ، فرمایا اپنی زبان تے غور کر لو، خدا سمجھ
گا. بندہ آتا سونے آئے وہ کیویں؟ آپ نے فرمایا زبان ہی کو، بناوٹ ہی کو، اجسام ہی کو، خون ہی کو، لیکن پنجابی دا پتر پنجابی بول دے، سندھی دا پتر سندھی بول دے. زبان انگریزہ میں بھی یہی، عربیاں بھی یہی ہے، پنجابیاں بھی یہی ہے. تو امام مالک نے فرمایا جندہ روم نال تعلق ہے وہ ہور بولدا ہے، جندہ عراق نال تعلق ہے وہ ہور بولدا ہے، جندہ عرب نال تعلق ہے وہ ہور بولدا ہے، جندہ پنجاب نال تعلق ہے وہ ہور بولدا ہے. ان دا مطلب ایک زبان جو ہزاراں بولیاں کڈھن والی کوئی تے ذات ہے نا. پنجابی دا بچہ پنجابی نہیں سکھدا، سندھی دا پتر سندھی نہیں سکھدا، بلوچی دا بچہ بلوچی نہیں سکھدا. بہرحال پنجابی دا بچہ انگریزی ضرور سکھدا ہے. اے جڑا سی نا بادشاہ اکبر بادشاہ مغل، ہاں جی مغلاں نے انہاں دی تاریخ پڑھنی چاہیے. ہاں جی حکومت بھی انہاں بڑی کیتی تے اس پیچھے آ کے بڑا بیڑا غرق کر کیتا ہے، خاص کر مغلاں دا. اینو کو بادشاہ کیڑیاں پچھدی ہے. اس مٹھا مٹھا خدائی دعویٰ کر دیتا سی. یہ آندا سی بارش ہوئے تے کمینہ تو انہیں پتہ ہے اگے بڑی کمینی ہوندی، انہاں کو فوارے فورے لا چھڑے جے لے سکھنا نہ بارش ہوئے، انہاں کو پانی جے اتوس دور دے مطابق چھڑنا می وسنا اس خوش ہونا. تے اگو اندہ پتر سی جہانگیر، ان میں یہی شوق سی. تے اس سارے ہندوستان نو آکھیا میرے کو جیڑا آوے نا سر جھکا کے آوے. تے ان دے ملنگا دسیا ایتھے ایک بابا رہندا ہے اس کو نو جھکنا. کوئی اس گیا سارا ہندوستان وزیر مشیر مینوں جو کے سلام کر دے رہے، بابے دی کی مجالے. انہیں ایک بابا ماڑا جہا لباس ہوندا تے انہوں لے آندا. بابا تھلے نہیں ہویا، جھکیا نہیں تے سلام بھی نہیں آکھیا. جہانگیر آکھیا میرا سونا جاندا نہیں بادشاہ کو کھڑوتا ہے. تے مجدد الحسانی نے فرمایا میں لگدا تو نہ جاندا میں کون ہاں. شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ مجدد الحسانی جنہ دا نام ہے. جہانگیر بڑا ٹلا سی، با ایک باری جھکے انہیں نا بوا جتے سی نا اوتے تھوڑی جی کواڑ بنائی بے میں اڑ کے اتھوں لنگنا جی میں باری چو تھلے ہو کے بندہ لگ دے. تے میں بابے دی عقل تو صدقے جاواں. بابا جدو آیا نا تے آپ نے پہلو جتیاں لگائیاں، فرمایا میری جتی تو مناظرہ جیت جائے تو تین مان جاسا میں تے میں ہاں. تو کسا میں جھک جانا ہے. اللہ آکھو تے ساری گل سنا دے ماں. انہیں پھر جہانگیر نے قید کیتا سی مجدد الحسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو. راتی خواب نا جہانگیر دی دی خواب حضور آئے تے حضور نے منہ پھیڑ لیا تو نیرت کیتی سونیا کرم بھی کمائی مڑ بندہ بھی نہیں. تے میرے نبی نے فرمایا جنہ ساڑھے یارن قید کیتا ہے ہوئے اسی انہوں میں چہرہ نہیں بکھے دے. وہ جہانگیر دی دھی تھلے آ کے دسے آبیا ایک بندے دی بڑی پہنچی. بولیا کہتا کلے کٹلے کون سی بارش لے کے آ جائے میں بادشاہ ہاں مینوں کون آکھے گا. دھیا دی ابا جاندا نہیں اینوں چھڑین واسطے آمین دا لالا گئی. اینوں چھڑین واسطے دور حضور آ گئے. جہانگیر دوڑدا آیا بوا کھول کے اندر بابا ٹر جا میتھوں بھاری ہے. جدوں بابا باہر آن لگے جہانگیر آتا ہے بابا مانگ کی منگنا ہے میں تین ہیرے جواہرات دینا. تے بابا بھی نظر آ سی. بابا جی نے فرمایا اوے جا کمینے تیرے کولوں کی لینا ہے اسی انہاں کولوں لواں گے جیڑا راتی تیری خواب وچ آیا ہے. اے بابا بھی جاندا ہے بس آئیں ضمانت دینا آ گئے نا حد ہو گئی ہے. با حضور ہون تو خبر نہ ہوئے. اے میں مجدد الحسانی بادشاہ پہ آندہ جو کچھ لینی لے لے. آپ نے فرمایا تیرے کڑوں کی لینے منگڑا ہے ہونا کڑوں جیڑا راتی تیری دھی خواب چاہ جائے. اس اکبر بادشاہ بندیاں کڑوں سوال کیتا بندہ بول دا کیویں میں سارے مولویاں دلیلاں دتیاں سارے طبیباں دسیا انج بول دا ہے انج بول دا ہے.
آخر بادشاہ سی سوئی اڑ گئی انہیں آخیا میں نہیں منتا دسو اپنے آپ سکھ کیویں جاندا ہے بندے آخیا یار اللہ دی قدرت ہے اللہ زبانہ دیندا ہے انہیں آخیا نا نا میں اندے تے تحقیق کرنی ہے پنجابی پنجابی کیویں بولدا ہے بہاری بہاری کیویں بولدا ہے گجراتی گجراتی کیویں بولدا ہے ایک بچہ پیدا ہویا ہے انہیں ہی کے مائی نو دتا جائے نو تے خانے چلے جا اندے نال گل نہیں کرنی نہ کسے انسان دی آواز آوے جدو بچہ بولن دے قابل ہویا اکبر بادشاہ دا اس بچے نو لیا مائی اس بچے نو آندی ہے بادشاہ نو بول کے وکھا بچہ بولیا نہیں ہلیا نہیں پھر مائی آندی ہے پترا نو بول کے وکھا بچہ بولیا نہیں گدے دی آواز کڈن لگ پیا وے اکبر بادشاہ دا میں آکھیا سی نو انسان بنا کے لیا اے تے جانور وانگ بولن لگ پیا وے مائی رو کے آندی ہے او بادشاہ تینوں کیویں سمجھاواں جتھے راندا سی اوتے صرف کھوتے دے ہینگن دی آواز جاندی سی اوہی نے سنی ہوئی ہے اوہی تینوں سنا رہا وے مائی سنیا دے گئی بچہ جے قرآن سنے گا قرآن پڑھے گا گالی سنے گا گالی کھڑے گا یہ کسے حلال ماندہ ہویا مڑ استاد نہ کہے گا استاد جی 15 زبانی یاد نے 16واں سپارہ لے آؤ استاد کھڑا ہو کے آندا ہے اے فریدہ پڑھنا آئے یا پڑھنا آئے پڑھنا ہے یا پڑھنا ہے تے بابا فرید نے توتلی زبان نال آکھیا میری اماں 15 سپاریاں دی حافظ ہے مینوں نے لوری دینا تے قرآن پڑھنا آٹا گننا تے قرآن پڑھنا دودھ پیوینا تے قرآن پڑھنا اگر اماں نے سارا قرآن آندا ہوندا میں سارا سنا دیندا زبان اللہ دیندا ہے بولی ہوندی فطرت دے مطابق ہوندی ہے تے امام مالک نے فرمایا جیڑا ایک زبان چو ہزاراں زباناں کڈا سکدا ہے کوئی تے ذات ہے نا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ سنیہ دے امام جی آپ سرکار باہر نکلے یہ اس دور ایک دہریہ قسم سی مسلک کہہ لو مذہب کہہ لو انہاں دا یہ خیال سی با خدا کوئی نہیں ایک حادثہ ہوئے یہ آج بھی ہے کائنات بن گئی موڑ کے دائیں دھماکہ جہاں ہونے کائنات ختم ہو جانی یہ اس ٹائم تاں مسائل زیادہ سی امام ابو حنیفہ نے ویکھیا بندے جھگڑ دے پے نے امام صاحب نے پوچھا خیر ہے انہاں کہ جی دہر یہ تے آندا ہے خدا کوئی نہیں امام صاحب نے فرمایا مناظرہ رکھنے ہیں تے رکھنے ہیں دریائے دجلہ دے دوجے کنارے تے کل ایس ٹائم مناظرہ کرنا ہے اس کہ جی ٹھیک ہے گل بات ہو گئی پکی وہ دہریہ اس جگہ تے پہنچ گیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ گھنٹہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے تے جویں امام صاحب آئے نا اس کہ تواڈے نال مناظرہ کی کرنا ہے تسی گل تے ہی پکے نہیں پہلی گل تے تسی ہار گئے ہو ٹائم ہور دیتا سی آئے ہور ٹائم تے ہو تواڈے نال مناظرہ مہر نہیں کرنا امام صاحب نے فرمایا گل سن لے جے تینوں سمجھ آ گئی تے مناظرہ کر لیں نہ آئی تے بھائی نہ کریں گل تو سن لے اس کہ سناؤ فرمایا میں دریائے دے کنارے تے آیا تے پانی جڑا جوبن وچ آ گیا تے میں ہن سوچدا پیا بھائی تھوڑا پار لنگنا کیویں نال ایک ٹالی دا درخت آ وہ میری اکھی دے سامنے آپ ہی ڈے پے موڑوں دے مچھے پے نے موڑوں کٹیتا ہے میرے ویندیاں ہوندے پھٹے بن گئے نے میرے ویندیاں ہوندی بیڑی بن گئی ہے وہ بیڑی جلے بن رہی ہے اندے چ بہ کے میں پار آ گیا ان دا حادثہ نکل گیا اس کیا رخ ڈے تے گیا ہوا نال پھٹے کیویں بنے سو اس کیا امام صاحب مہربانی کرو کچھ مٹھا گٹاؤ تھوڑا جہا تھلے لے آؤ پر رخ ڈہ گیا چلو ایڈا زور نال ڈٹھا اندے ٹوٹے ہو گئے چلو ڈھیر زور اسی اندے پھٹے بھی ہو گئے لیکن خدا
خدا دا نہ ہے، تو مسلمانہ دا امام ہے، تو خدا دا وجود ثابت کرنا ہے۔ وہ کیڈی آلہ کو کاریگری ہے، پھٹے بھی بن دے گئے، کیل بھی لگ دے گئے، پھر بیڑی دے نقش تے بیڑی بن گئی، میں نہیں مندا۔ امام صاحب نے فرمایا پکی گل ہے، بیڑی بغیر کسے دے بنین تو نہیں بندی۔ اس آگیا جی اللہ دی قسم نہیں بندی۔ آپ نے فرمایا دلیا جی ایک بیڑی بغیر کاریگر تو نہیں بندی، تے پوری کائنات کیویں بڑے لارے تو بڑے بڑھ گئی ہے۔ بیڑی نہیں بنی، آپ ہی پہ مننا ہے بیڑی بھائی کیوں ہو سکتا ہے، کیسے بن سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب بیڑی بھائی نہ بن سکتی، یہ تو اللہ ڈھیر سارا کھلارا کھلا رہا ہے، یہ ڈھیر سارا نظام ہے، یہ اللہ دے بنین تو بنے نہیں بنیا، یہ کوئی نہ کوئی بنین والا ہے، تو وہ اللہ آپ بندے آنند ہے۔ سائنس نال دنیا نہیں بنی، یہ اللہ دے بنایا بنی ہوئی۔ ایک سنو مولوی صاحب، میں کہا ہاں جی سب تو وڈا اعتراض ہی بندیاں کولے لائے تسی انگریزاں دے خلاف ہو تے موبائل انہاں دے استعمال کر دیو۔ میں کہ اللہ رسول دی بھوئیں پہلو تو انہاں نے تو کڈو بس ساڈی بھوئیں چو نکلو۔ بچے والے سوال میں کون جی وہ تو پتہ انگریز بڑی ترقی ہے، سائنس ویکھیا جی۔ میں کہ اللہ اندہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ فرماتا ہے اٹھ نو ایک باری دھیان نال ویکھو تے غور کرو، ہنج کوئی بنا سکتا ہے؟ انہیں اللہ بہندہ تریویں سوارے چاہ افلا کافرن وہ غور کرو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اٹھ نو کدیں تسی بھی غور نال ویکھے ہیں تے ویکھے ہنج کوئی اور بنا سکتا ہے؟ اللہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، ویکھو آسمان ایڈا اونچا بغیر تھما تو کوئی کھلار سکتا ہے؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ویکھو میں پہاڑاں کیویں ایک جگہ تے کھلارے ہے، جرت نہیں پہاڑ مٹھا جاوے اگا رشک جاوے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ فرماتا ہے زمین جدو بنائیے ہلی آئی تے میں اتے پہاڑ کیل لا چھڑے نے، میں تو ایک کھلونا ہے میرے محمد دے غلامہ رہنے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اللہ فرماتا ہے کدی غور کیتا ہے زمین کیویں ہموار جی کھڑی ہوئی اس طرح۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اللہ اندہ عرشہ چھاڑ دے وڈا سارا شیشہ لے کے تے اگے کھڑو رمی تے سوچی میں کیویں بنیا۔ والسماء والطارق سورہ جڑی ہے نا تارق کے 23ویں سپارے اند چل فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کدی غور کیتا ہے تو کیویں بنے؟ یخرج من بین الصلب والترائب، ترائب سدے نے چھاتی درمیان عورت جتے ہار پاوے نا تو ہار اتھے آ جاوے، اگے عورتاں کینٹھا کے کئی سدے آئے وہ سونے دا پہنے ہون تو لب دے ہی نہیں، اینو سدے نے ترائب، صلب سدے نے ریڑھ دی ہڈی جتے ختم ہوندی ہے، ایتھو دو پانی نکل دے نے او ملن تے تاں انسان بن دے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، اللہ فرماؤندا ہے ترائب تے صلب دے درمیان جیڑا پانی آ وہ ملے تو تو بڑے تے دس انج کوئی اور شاہکار بنا سکدا ہے؟ او ایڈی ٹلا والا مالک پھر مشورے گل اگلی آپ پہ کردا ہے، اچھا تسی ویکھو تو میں بننا، تسی ویکھو تسا مرنا ہے، تسی ویکھو تسا میرے کول آنا ہے تے دسو لے کے کی آنا ہے؟ کائنات بنانے والا کون ہے؟ کائنات بنانے والا کون ہے؟ میں قربان اپنے وڈیاں تو جاواں، امام غزالی نے فرمایا اے تے گل سمجھ آ گئی بنانے والا او ہے تے نہیں سمجھ آندی ایڈی وڈی بنائی کیوں سو؟ پھر علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ فرماتے ہیں ہو یہ نہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو،
کوئی نہیں سمجھ آنا ہے شیر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کائنات اللہ ڈھیر ساری بنائی ہے لیکن بنائی سمجھا تو سو لولا کا لما خلق تو دنیا اوہ میرے سونیا تو نہ ہوندہ ساری کائنات نہ ہوندی ساڈا نظریات دور دی گل ہے انہاں دیوبندیاں دا بڑا بڑا مولوی قاسم نانوتوی یہی شعر لے کے گیا وے اللہ حضرت دا شعر ہو رہا ہے میرے علی آکھن تے ہو رہے سلطان باو آکھن تے ہو رہے جے کو غیران دا بندہ آکے بے نہیں ہے سچو ہوندہ ہے جڑا سر چڑھ کے بولے کائنات سائنس نہیں بناوڑا اللہ بناوڑا ہے سائنس سے قرآن خدا دنا جے جدا جدا جے قرآن ایمان لے جاتا ہے سائنس کفر لے جاتی ہے اور کائنات بن گئی تے سوال آ سکتا ہے کائنات بنی کیوں ہے تے غیرہ دا مولوی آتا ہے جو تو یوسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی ذرہ وہ اندھے نے جے اس ذات نو سونا نہ بنے دا کائنات تے دور دی گلے کائنات دے وجود دا ایک ذرہ بھی نہ بندا تے میں صدقے اپنے امام تو جاوا امام احمد رضا فرماتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اب رموندے نے اگر وہ تے بنیا تو دور دی گل ہے نا اگر یہ جان ہون بھی قائم ہے تو حضور دی وجہ تو تے چلو یہ مولوی ہے علامہ اقبال تے سکالر سی نا اب فرماؤں نے ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ہو ساکی پھر میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا فرمایا آج جڑا آسمان کھڑوتا ہے نا حضور دی وجہ تو نبض ہستی اس کائنات دی نبض چل دی ہے نا تو وچ حرارت ہے ان دا مطلب ہے حضور دا وجود ہے اور علامہ اقبال تے اس فکر دا بندہ ہے نا جیڑا تسی سمجھ دے ہو وہ تے سان پتہ ہے نا با کیڈے کیڈے ڈوگ کے کھنجر مار گیا ہے علامہ اقبال فرماتا ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم جدو یار ہی نہ ہوئے نہ بلبل کرنا کی چمن دہر میں کلیوں کا تبسم جدو اس چمن چو سونے کوئی نہیں کلیاں ویک کے ہسنا کن دے لوئے یہ نہ ہو ساکی پھر میں بھی نہ ہو جدو پیوین آلے کوئی نہیں مڑ گلاس کی دے تے شرابی کی دے شرابی تاں ہی ہوندہ ہے جب میں خانے چ ساکی ہوئے تے گلاس تاں ہی ہوندہ ہے جب کو ساکی دینا لا ہوئے علامہ فرماتا ہے جدو ساکی کوئی نہیں اللہ بزم توحید میں دنیا بھی نہ ہو اندھنے رب دی توحید دنیا دا نام و نشان ہی نہ ہوئے جو یار نہ ہوئے دنیا ہے اور چل رہی ہے آسمان دا وجود ہے تے کھڑوتا ہے صرف حسین دے نامے دی وجہ تو کھڑوتا ہے اجازت ہوئے تو میں گل سنا لوں تقریر ختم ہوگی سائنس ہو رہے تو قرآن ہو رہے قرآن ہو رہا ہے سائنس ہو رہا ہے میرے نبی دی بار گئے ایک بندہ آیا کافر تے
اللہ اس حضور نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا میری بٹھی جی شرط ہے. حضور نے فرمایا او کی؟ اس آخیا جی اتنے مکے تو باہر چلنے ہیں تو کھجوراں لینیاں نے تو سویرے نگ پاؤن تے پھڑ بھی لگن تے پک جان میں کھاندا جاساں تیرے گیت گاندا جاساں. تے کھجور دا درخت تمہیں پتہ ہے بڑے ہی لیٹ ہوندا ہے. روڑی شکر کول ہن کو چائنا دیاں کھجوراں نے او کچھ 6 سال پھٹ پوندیاں نے ان جے بڑی لیٹ کھجوراں ہوندیاں نے. تے حضور نے فرمایا چلو انج کر لینے. او سا کہ جی بڑھ چلیے. حضور نے فرمایا چلیے. کھجوراں حضور نے لائیاں. وہ راتی آ کے لمحہ پیا تو انہوں نیندر کوئی نہ آوے. او نہ مڑ ظاہر ہے اس جدے ان دی نسل ملدی ہے وہ سدے جڑا اس جنوں چودھری منیا یا ہو گیا ابو جہل کول. اس آخیا یار سکون کونوں پہ ہوندا تے نیندر کوئی نہیں پہ ہوندی. اس آخیا کیتا کیا؟ اس آخیا میں مسلماناں دے نبی نال ایک چیلنج لایا کھجوراں لوا آیا اولے دی میری دل وچ کو گڑ بڑ ہے. تے ابو جہل دے الفاظ نے انہیں آخیا کھجوراں لائیاں کون نے؟ انہیں آخیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی حضور نے لائیاں نے. ابو جہل آخیا سہیں جا وہ اگیاں پہ لے لے. ابو جہل پہندا جی ہاتھ کھجوراں حضور لائے نے نا مڑ اگیاں پہ لے لے. تے کڑمے ہلا سارا مار دے. انہیں آخیا انہیں کریے. وہ ساری کبینہ سدی وزیر مشیر جیڑے شیڑے بھی آئے چوہان فواد چودھری سارے سنیا گلے سارے آ جاؤ. اس کٹھے کیتے. اس آخیا ہن کریے کی؟ اس آخیا ہن کردے ہیں اب کھجوراں دیاں گٹکاں کڈ لئیاں تے بندہ کھا جائے. ابو جہل آخیا کھا بھی گیا تو انہیں پیٹ چگ پاؤنے. ہاتھ حضور دے لگ گئے. انہیں آخیا پا موڑ. انہیں آخیا یار کھجوراں ساڑو انہاں پھر کٹو ساہ پورے مکے کھلار دیو موڑا ہے جو کچھ بال گال بن جو. ساری رات تو لگے رہے نیندر ان کوئی نہ آئی. حضور سرکار حرم چو نماز پڑھ کے نکلے تو ان بڑی جلدی آئی. انہیں آخیا سرکار چلیے. حضور نے فرمایا چلیے. میرے نبی سرور دی بارگاہ حاضر ہو کہتا چلیے. دو چیزاں دے درمیان خوشی بھی ہوئے با کھجوراں کوئی نہیں ہونیاں غم بھی ہوئے جے ہو پئیاں تے حالات دی کوئی نہیں. حضور نے یاراں نوں نال لے تے اگے ٹردا جاندا ہے. جدوں باہر نکلے تے حیران رہ گیا وے. میرے نبی سرکار نے کھجوراں ہتھاں نال جو لائیاں نے جوان بھی ہویاں پئیاں نے جھول دیاں بھی پئیاں نے پھڑ بھی پکا ہویا ہے. کافر کدی کھجوراں لو ویندا ہے کدی حضور لو ویندا ہے. راتی ہتھاں نال گٹکا پٹی وتیا ہے تے ہن حضور لو ویندا ہے. دسدا نہیں باراتی کی کارستانیاں کردا رہیا وا. حضور نے فرمایا لا بلیا کھجوراں تے چڑھ جا آپ بھی کھا مینوں بھی دے. پہلی کھجور کھادی گٹک کوئی نہیں دوجی کھادی گٹک کوئی نہیں تیجی کھادی گٹک کوئی نہیں. جلدی جلدی تھلے آیا آندا سرکار تسی ماد اللہ چیلنج ہار گئے ہو. میں کھجوراں ہو رکھیاں نے تساں کوئی اور نسل اگا چھوڑی ہے. اے کھجوراں جادو دیاں نے اصلی کھجوراں ہوندیاں وچ گکڑاں ضرور ہوندیاں. میرے حضور مسکرائے فرمایا سجنا وچ گٹکاں کیوں ہوندیاں راتی آپ ہی تے لے گیا ہے. سائنس کی کر سکتی ہوں گٹکے ہی نکل گئی ہیں. تے افارمی مرغا نہیں میرا جہانگیر کنے دے مہینہ میرا خیال ہے بھی لے ہی جاتا ہے. او ایک دے لے جاتا ہے. یہ کھجور ہے راتی لگی ہے تو نال ہی گٹک کڈ لئیے دمی اگی بھی کھڑی ہے تے لابو اجے بھی جاندی ہے. جے تے ختم ہو جاندہ تو پھر لوگ آکھنا سی موجزہ نہیں. وہ آج بھی لوگ کھاندے نے تے ناڑ آندے نے سوڑیا کمال تیرے دستے مبارک تو جاما. ہوڑو یہ دوڑتا ابو جہل کو آتا میں مان گیا ہوں. ابو جہل اکھا میں دن راتی سمجھایا سی نہ کما تو رہ جا. ایک ہونیاں نے انہیں کہا یار تو کلمہ کیوں نہ پڑھ جاندہ. میں تے کلمہ پڑھ آیا. ابو جہل دا نانا پیچھے ہٹ جا تو کون ہے.
میرے نبی سرور دا یار دینا سجنا نا میں تے وعدہ کیتا ہویا ہے نال کھاواں گا نال گاواں گا بلکہ ہن میں سنیا دیواں گا تیرا کھاں میں تیرے گیت سے گاواں یا لیٹ کرنی ہے تساں کرنی ہے میرا خیال ہے اتھے کوئی اونج دا بندہ نہیں جیڑا لنگر نہیں کھاندا تے جیڑے بندے محفل تو بعد چٹھیاں کپڑے والے بوئے اگے کھڑو میں تو نہیں کھاندا انہوں نہ آکھیا کرو دکے نال بھی گھر چھڈون دے ساگو تھلے لنگر اللہ جان ہی نہیں دینا ادب کیا کہ سبحان اللہ انہیں ہو سکتا ہے اللہ دی ہڈی سونی پاک شے پلیت میں دے جاندی بلا کوئی نہ سجانا ہو لے کی نہیں اس دے بوئے پچا جائے تے میرا خیال ہے اسی تے سارے لنگر کھان والے ہیں اس تے ناز کیتا کرو اے شرمین والی کیڑی سی ایک تے اللہ دا رزق موڑ ڈھیوے اتے ناتا پڑھی کے موڑ ڈھیوے یار دا صدقہ موڑ ڈھیوے توڑ ہتھاں وچ موڑ ڈھیوے اس ٹائم جلے گھروں میں روٹی نہیں لبدی براتی 12-1 بجے گھروں روٹی لبدی چپ کر کے سہ جائے دے بانڈا بھی نہیں کھڑکن دے جا جراتی دودھ بھی پینا ہوئے نا ڈول سالا کھڑک نہ آوے تی اس ٹائم لنگر آگ ڈیندا ہے جلے دل کردہ پہ ہوندہ ہے یا اللہ کوئی نہ کوئی شے ہوئے رب آندہ ہے وہ میرے یار دیئے گلنا کر دے رہے ہو آنو ویجیٹیبل بریانی ویجیٹیبل بریانی سمجھتے ہو گاجرہ تے گوبھی سبزی والی بریانی اس ٹائم لبدی اللہ اکبر تے میرا خیال ہے سارے کھاندے نے اور او پڑے جڑا کھاندا ہے تیرا کھاں میں تیرے گیت سے گاواں یا رسول اللہ دو اعلان سن کے تے مڑ سنتا پڑے ہے پہلا اعلان آج رات بعد نماز عشاء